جو کوئی مرد یا عورت آیات سجدہ، یہ 14 جگہ پر قرآن پاک کے اندر یہ آیات سجدہ ہیں، جو کوئی آیات سجدہ کو پڑھے اور ہر آیت پہ سجدہ کر لے یا آیات سجدہ کو پڑھتا جائے اور 14 آیتوں کو پڑھنے کے بعد 14 سجدے کر لے، 14 آیتوں کو پڑھنے کے بعد 14 سجدے کر لے، تو 14 سجدے کرنے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ کی رحمت سے وہ دعا قبول ہوگی۔ تو بالکل آسان یہ عمل ہے کہ آیات سجدہ جو قرآن پاک میں ہیں، ان آیات سجدہ کو پہلے تلاوت کرے، ہر آیت سجدہ کو تلاوت کرنے کے بعد بھی سجدہ کر سکتا ہے، یا پھر متواتر 14 آیتوں کو یہ تلاوت کرے اور پھر 14 سجدے کرے، اور 14 سجدے کرنے کے بعد یہ مفتی امجد علی اعظمی نے لکھا ہے کہ پھر جو دعا مانگے گا اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں، کم از کم طاق راتوں میں معتکف اعتکاف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والیاں اور دیگر احباب بھی کم از کم یہ 14 آیتیں پڑھیں، اور کچھ نہیں تو طاق راتوں میں باقاعدہ یہ 14 سجدے کریں اور پھر رب کی بارگاہ میں مانگے، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ کس قدر کرم ہوتا ہے، کس قدر رحمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو آیت سجدہ ہے وہ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 206 ہے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے سورۃ رعد پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر 15 میں دوسرا سجدہ ہے۔ تیسرا سجدہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 49 میں۔ چوتھا سجدہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 تا 109 پڑھیں گے تو پھر یہ آیت سجدہ پوری ہو جائے گی۔ پانچواں سجدہ ہے سورہ مریم آیت نمبر۔ چھٹا سجدہ ہے سورہ حج پارہ نمبر 17 کے اندر، یہ بھی اس کو آپ نے پورا پڑھنا ہے۔ اور ساتواں سجدہ ہے پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیت نمبر 60 پر۔ آٹھواں سجدہ ہے سورہ نمل پارہ نمبر 19 آیت نمبر 25 اور 26 دونوں پڑھیں گے تو پھر یہ سجدہ پورا ہوگا۔ اب اس کے بعد 9واں سجدہ ہے پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 15 پر۔ اسی طرح 10واں سجدہ ہے پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 24 اور 25 آپ نے دونوں پڑھنی ہے تو پھر یہ سجدہ مکمل ہوگا۔ سجدہ نمبر 11 ہے پارہ نمبر 24 سورۃ حامیم سجدہ اور آیت نمبر 37 اور 38 یہ آپ دونوں پڑھیں گے۔ اسی کے علاوہ 12واں سجدہ ہے پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 62 پہ۔ 13واں سجدہ ہے سورہ انشقاق پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 20 اور 21 دونوں آپ آیتیں پڑھیں گے۔ اور 14واں سجدہ ہے پارہ نمبر 30 سورہ علق اور آیت نمبر 19 پر یہ سجدہ ہے۔ تو یہ آیات سجدہ ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور بالکل صحیح معنوں میں پڑھ لیں۔ اگر آپ کا تلفظ درست نہیں ہے تو کسی ایسے سے آپ تلفظ درست کروا لیں اور پھر ان آیات کو پڑھیں جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یار میرے گھر میں برکت نہیں ہے تو گھر کی برکت کے لیے دعا کریں۔ آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتے کا مسئلہ ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی صورت نہیں بن رہی تو ان آیات کو پڑھیں اور باقاعدہ 3 دن تک یہ پڑھتے رہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر رشتے کا مسئلہ ہے تو رشتے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر رشتہ طے کر چکے ہیں لیکن ان کے عقد نکاح کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو پھر بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بے اولادیں ہیں، اولاد کی نعمت کی طلب ہے تو پھر ان آیات سجدہ کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دعا قبول ہوگی، اولاد نرینہ صالحہ کی خوشخبری ملے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے ہیں، بیٹے کی طلب ہے تو پھر آیات سجدہ کو پڑھیں اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ بیٹے کی نعمت مل جائے گی۔ اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور بیٹے کی نعمت کی طلب ہے، ان آیات کو پڑھیں اور سجدہ کریں، دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیٹے کی نعمت سے آپ کو مستفید کیا جائے گا۔ خود بیمار ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اپنے بیمار کے لیے آپ علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں اور دوائیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو اپنے لیے اور اپنے گھر کے اس فرد کے لیے باقاعدہ نیت رکھ کے یہ پڑھیں کہ اللہ پاک اس کو یا مجھے شفا عطا فرمائے تو اللہ کی رحمت سے شفا ملے گی۔ گھر کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین ماحول ہو، میرے بچے صحیح رائے راست پہ رہیں اور گھر کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، ان آیات سجدہ کو پڑھیں اور اس کے بعد
سجدے کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تو جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جائز تمنا ہے، تو اس جائز تمنا کو ذہن میں رکھ کر ان آیات سجدہ کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سجدے کریں اور پھر دعا مانگیں، تو اللہ کی رحمت سے ان سجدوں کی برکت سے دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بڑا ہی زبردست اور بہترین قسم کا عمل ہے، تو کوشش کریں کہ آپ طاق راتوں میں یہ عمل ضرور کریں۔ ویسے تو ابھی ماہ رمضان کے آخری ایام ہیں، آخری عشرہ ہے، تو ماہ رمضان کی اپنی برکتیں ہیں، یہ رمضان شریف کے اندر ہی خاص نہیں، رمضان شریف کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں کہیں زیادہ ہیں۔ تو ہو سکے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ رات کے وقت ان آیات کو پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھ لیا کریں اور پڑھنے کے بعد 14 سجدے کریں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ جس جائز حاجت کے لیے آپ دعا مانگیں گے، اللہ کی رحمت سے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا صحرا اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے عطا فرمائے گا۔